جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ منظور صاحب جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. تو جماعت سب کہاں ہے؟ ہماری جماعت ہے رحمانیہ مسجد میں. اچھی بات ہے. ہاں محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ لوگ کافی کر رہے ہیں. تو جب آدمی کچھ کام کرتا ہے تو پیچھے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں صحیح ہے. ایک تو کام کرتے نہیں، دوسرے سے حسد پیدا کرتے ہیں. جی آپ کے بارے میں کچھ باتیں چلا رہے تھے تو میں ایسا بات تو نہیں ہو سکتی کہ حرم کے اندر آپ نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کام کو برباد کر دیں گے، کچھ ایسی باتیں تھی؟ یہ تو گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. یہ گھڑی گھڑائی ہے نا. تو مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اچھا دوسری چیز ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے مہاراشٹر کے اندر منتخب نہیں پڑھنے دے رہے تھے 2007 سے پہلے. دیکھیے میں نے جو ہے منتخب میں نے ہی جو ہے مہاراشٹر کے اندر مشورے سے شروع کی. کب شروع کیا؟ کیونکہ دیکھو آپ یہ دیکھیے کہ مہاراشٹر سے ہر مہینے کم سے کم 40-50 ساتھی وہاں کے لیے نظام الدین بھیجے جاتے تھے. جی سمجھے صاحب. جی یہ مستقل جو ہے سلسلہ چل رہا تھا. صاحب دونوں حضرات ذمہ دار تھے اس وقت میں. تو مہاراشٹر سے جو ہے یعنی گویا کے 100-125 ساتھی کام کرنے والے ہر وقت میں نظام الدین میں رہتے تھے. جی جی جی. تو اس میں یہ تھا کہ جب وہ ساتھی واپس ہوتے تھے نا تو مولانا صاحب خاص طور سے کمرے میں ان کو بلا کر کے اور ان کو جو ہے اچھی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے یہاں وقت گزارا ہے وہ بھی سمجھاتے تھے اور منتخب کے پڑھنے کے لیے ان کو جو ہے نا فرماتے تھے. جی یہ تو صحیح ہے. آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مالیگاؤں کا اجتماع تھا اس سے پہلے آپ منتخب نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ منتخب نہیں پڑھنا ہے، فضائل اعمال پڑھنا ہے. کیا یہ باتیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے بھائی میں کیا بول رہا، وہ تو اب مخالفت ہے نا. مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا؟ کیا مولانا صاحب کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا جو دیوبند کہہ رہا ہے مولانا صاحب کے بارے میں، کیا وہ بات دیوبند کی مانی جائے یا نہ مانی جائے یا انتشار کا معاملہ ہے؟ مولانا صاحب کے بارے میں دیوبند جو کہ وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں اب آپ سے دوسری بات سازش ہے. دوسری کیا ہے سازش ہے. اس میں کیا ہے سازش ہے دیوبند والے فتوے میں. نہیں دیوبند اس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا اس میں دیوبند جو ہے بے قصور ہے. وہ تو ان کے سامنے دیوبند کے سامنے مسئلے کو جس طرح سے رکھا جائے گا اسی اعتبار سے دیوبند فیصلہ دے گا نا. تو دیوبند نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں تو دلوایا گیا ہے وہ گھڑ گھڑا کر کے. اچھا تو دیوبند مولانا دیوبند اتنا بیوقوف ہے کہ لوگوں کے کہنے پر لکھ دے گا. یہ بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ بھائی حسد پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں بھائی علیحدہ کیوں ہوئے نظام. وہ علیحدہ سے مراد نہیں ہے. دیوبند کو کیا حسد پیدا ہوئی؟ نہیں تو دیوبند کے بارے میں کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا. تو دیوبند میں جب کہا ہے گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، انبیاء کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، تو دیوبند کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ نہیں تو وہ تو مان کر کے اس کا جو ہے نا وہ کر لیا گیا، رجوع کر لیا گیا. رجوع کے بعد دیوبند نے کیا کہا؟ ابھی واللہ عالم، ابھی ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کہا. ابھی 12 نومبر 2021 کو مولانا ریاست علی صاحب بجنوری انہوں نے بلند شہر میں کہا ہے کہ جو فتویٰ مولانا صاحب پر لاگو تھا آج بھی لاگو ہے. تو رجوع کہاں سے ہوا؟ ہاں تو کیوں جو ہے اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب مولانا صاحب بھائی بارہا جو ہے رجوع کر چکے ہیں تو وہ ابھی تک وہ فتویٰ لاگو کیوں ہے؟ تو اب دیوبند ہم سے آپ سے بہتر سمجھتا ہے کہ رجوع نامہ ان کا جو تھا وہ ایکسپٹر ہے یا نہیں ہے.
تو ہم جانتے ہیں کہ دیوبند ہمارا رہبر ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جو انہوں نے رجوع کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، جس کی بنیاد پر اس نے ان کی رجوع کو نہیں مانا. تب دیوبند نے رجوع کو نہیں مانا ہے تو دیوبند کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ اب دیکھو، یہ تو دیکھو اب کیا کہا جائے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی رجوع کر رہا ہے تو پھر کیوں نہیں مانا جائے. ہاں، اب ایسا ہے کہ جیسے ہم کسی لڑکے کو پڑھا رہے تھے، لڑکے نے کوئی غلطی کیا اور لڑکے سے کہتے ہیں غلطی درست کر کے لاؤ. غلطی لڑکا درست کر کے لایا تو جس اعتبار سے حافظ جی یا استاد چاہ رہے تھے غلطی درست کیا، اس نے نہیں کیا، تو دوبارہ کہے گا نا کہ جاؤ پھر سے غلطی درست کر کے لاؤ. اب وہ لڑکا کہے کہ میں نے تو غلطی درست کری ہے، مانتے کیوں نہیں؟ دوسری بات پیدا ہو جائے گی نا. ایک بات یہ ہے بھائی وہ رجوع جو ہے کس طرح کریں، کیا کہیں رجوع کے اندر. ہاں، تو دیوبند نے کہا ہوگا نا کہ رجوع کس طریقے سے کرنا ہے. دیوبند نے کہا ہوگا رجوع کس طریقے سے کرنا ہے. ہاں، تو اس طریقے پر نہیں کیے ہوں گے. شریعت کے اعتبار سے کیسے رجوع کرنا ہے یہ دیوبند نے رہبری اور رہنمائی کی ہوگی. تو اس طریقے پر رجوع نہیں کیے ہوں گے، اس لیے رجوع کو نہیں مانا انہوں نے، ان کے رجوع کو. 31/1/2018 میں جب انہوں نے رجوع کیا، ایک تو نظام الدین میں، دوسرا ککرائل میں، چوتھا رجوع حضرت. تو ملک اور بیرون ملک سے خطوط اور فون آئے کہ اب انہوں نے رجوع کر دیا ہے، اب آپ کا کیا موقف ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے 31/1/2018 کو وضاحت کر دیا ہے ان کے رجوع نامے کے بارے میں. تو اگر دیوبند کو ہم عوام اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو دیوبند کی بات کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں تو آج مولانا صاحب کو ہم کافر سمجھیں کیا؟ یہ کافر کی بات نہیں ہے، گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرے اور قرآن میں تحریف کرے، کیا اس کا ساتھ پکڑنا چاہیے؟ نہیں، میں کیا عرض کر رہا کہ آج بھی کیا مولانا صاحب گمراہی پر چل رہے ہیں؟ ہاں، 12 نومبر 2021 کو دیوبند نے وضاحت کیا ہے. نہیں چل رہے ہیں تو پھر اب اس وقت میں دیکھیے تو ایسے کا ساتھ جوڑنا کیسا ہے حضرت؟ جس کے اوپر دارالعلوم دیوبند نے کہا ہو گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ایسے کے ساتھ جڑنا اور جوڑنا کیسا ہوگا؟ دیوبند کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں تو دیکھو، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اب سارا عالم ہی جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مولانا صاحب کے پیچھے چل رہا ہے. سارا عالم کہاں چل رہا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے روک دیا، باقی بغل ملک جا نہیں رہے ہیں. اور جب ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں. دیوبند کی فتوے کی تائید مظاہر علوم نے بھی کیا ہے، شاہی نے کیا ہے، ڈابیل نے کیا، دنیا کے جتنے مدارس ہیں بیشتر انہوں نے دیوبند کی فتوے کی تائید کی ہے. تو جب دنیا کے سارے علماء، دنیا کے سارے مدارس دیوبند کے فتوے کی تائید کر رہے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ اس کے الگ ہٹ کے ہم کام کریں. نہیں تو میں ایک بات عرض کروں، آپ جو ہے یہ بتلائیے کہ مولانا صاحب گمراہی پر ہیں، تو اب یہ بات جو ہے، یہ بات یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے کتنے علماء ہیں، تو وہ بھی تو دیوبند سے ہی فارغ ہیں نا. ابوالفضل اور فیضی عالم نہیں تھے حضرت جو اکبر کو گمراہ کیا؟ ابوالفضل اور فیضی بھی تو عالم تھے، کیا قادیانیوں کے ساتھ عالم نہیں ہیں؟ اس عالم کی بات مانی جائے گی جو جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی. دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے تو فتویٰ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ بتائیے آپ. دیکھیے یہ جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جو ہے ہم جو ہے کچھ بھی نہیں بول سکتے. نہیں، اچھا دیوبند کی بات نہیں مانی جائے، اگر پھر رہبری اور رہنمائی ہم نہ ہاں بول سکتے ہیں نہ بول. یہ تو ہاں نہ میں ایک طرف جانا چاہیے، یا تو ہاں یا تو نہ. اگر ہم دیوبند کی بات نہ مانیں تو اس دنیا میں کون سا ادارہ ہے جس کی بات مانی جائے؟ بتا دیں گے اس ادارے کا نام، وہاں سے پوچھ لیا جائے. ہم کو تو صحیح رہبری اور رہنمائی چاہیے. نہیں، میں کیا بول رہا، ابھی دیوبند کے اکابرین جو ہیں وہ مولانا صاحب کے اس وقت میں جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، سب کھانا پینا ہے، سمجھے صاحب. تو اب یہ ہے کہ وہ خود ان کا ذاتی عمل کیا ہے. ملنا جلنا کھانے پینے سے عقائد کا معاملہ نہیں ہوتا. مولانا ارشد مدنی صاحب تو سیاسی آدمی ہے دیوبند میں،
तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हुकूमत के आदमी आते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, क्या उनके अकायद उनके जैसे हो गए? तो वो एक अलग चीज है, लेकिन हजरत इस मामले में जो है ना, आपसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप माफ कर दीजिए मुझे। नहीं तो आप इस चीज को बताइए। माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ कि माफ कर दीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे आप माफ? अरे मैं थोड़ी माफ करने वाला हूँ, मुझसे थोड़ी गलती हुई है। मैं एक बात बोला, आप मेरे से बात मत कीजिए। अरे भाई बात, आप बड़े हैं, आपसे बात करके रहनुमाई हासिल करेंगे ना। अरे भाई आप माफ कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए। भाई किस चीज का माफ की करें हम? हमने आपने कोई गलती की नहीं, हमने कोई गलती की नहीं, माफी किस चीज की?